بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یوسف بخاری، آپ دیکھ رہے ہیں وسط نیوز۔ جی ناظرین، جو ہی ہم حصول علم کے لیے پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو ہمارے کانوں میں ایک آواز آتی ہے، لب پہ آتی ہے دوا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو اسی چیز کو مقصد اور ایک مشن بنا کے کچھ لوگ لے کے چلے۔ آج ہم ان سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک تحریک بنائی جس کا نام الکتاب رکھا۔ ہم تحریک الکتاب کے جو آرگنائزر ہیں، جو بانی ہیں، ڈاکٹر رضوان اللہ کوکب صاحب، ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو تحریک بنائی ہے اس کے اغراض و مقاصد کے ہیں، اور آپ نے اس کا نام الکتاب ہی کیوں منتخب کیا؟ جی، الکتاب دراصل قرآن پاک کا ایک دوسرا نام ہے، اور اصطلاح میں الکتاب جو ہے وہ قرآن مقدس کو کہتے ہیں۔ تو الکتاب تحریک کا نام رکھنے کا مطلب دراصل اس میں تحریک کے اغراض و مقاصد بھی اسی بات میں شامل ہے کہ جو پہلا اور بڑا غرض ہے تحریک بنانے کا وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو ایک جو باقاعدہ پریکٹیکل کتاب کی حیثیت سے سمجھا جائے۔ یہ صرف دعاؤں کی اور ایسی کتاب نہیں ہے، یہ ایک کتاب زندہ ہے، اور کتاب زندہ سے مراد یہ ہے کہ یہ معاشرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کا جب اس پر عمل کیا جانا چاہیے، اس کو سمجھنا، پڑھ کے پھر اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ تو ہم اس دنیا میں یا اس وقت جو مسلمان ہیں وہ قرآن پاک کو مقدس کتاب کی حیثیت تو دیتے ہیں، اسے حفظ بھی کیا جاتا ہے، اور اس کو تقدس سارے کا سارا جیسا کہ اس کتاب کا جو حق ہے وہ اسی لحاظ سے اس کو تقدس تو مل رہا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا حق یہ ہے کہ اس کتاب کو باقاعدہ زندگیوں میں نافذ کیا جائے۔ تو پہلا جو بڑا جو غرض ہے تحریک بنانے کا وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو ایک پریکٹیکل فارم میں لایا جائے، اور دوسرا تحریک کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان قوم جو سائنس، ٹیکنالوجی، علم، جو حکمت، دانش، خرد، ان چیزوں میں یہ قرآن اور مسلمان کا جو بنیادی وصف ہے، یہ بنیادی مسلمان یعنی دین اسلام جو ہے وہ دین حکمت ہے۔ تو لیکن ہم اس وقت حکمت اور علم سے مسلمان دور ہوئے، تو دوسرا بڑا مقصد ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اور خاص طور پر پوری دنیا میں جو سائنس ہے، حکمت ہے، اس کو رائج کیا جائے، اس کو عام کیا جائے۔ تو اس لیے ہم ان دو بڑے مقاصد کو سامنے رکھ کے کتاب اور حکمت، کتاب و حکمت کو کے علم و شعور کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ ایک عالمگیر اسلامی انسانی معاشرہ جو ہے اس کو تشکیل دیا جائے۔ تو یہ ان دونوں مقاصد کو سامنے رکھ کے تحریک کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جی ڈاکٹر صاحب محترم، آپ اس تحریک کے زیر اہتمام کون کون سے کام کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کے جو مقاصد کو سامنے رکھ کے ایک تو ہم قرآن پاک کی ترجمہ، ناظرہ، حفظ، اس کی سمجھ بوجھ، اس کو عام کرنے کے لیے، اس کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہم مختلف شعبے بناتے ہیں، جیسے کہ تعلیم القرآن ہے، یا قرآن کی اشاعت کے اور اس کی فکر کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوسرے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم سکولز بناتے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز کا قیام ہے، لائبریری بناتے ہیں، سائنس کلب بنایا ہوا ہے ہم نے، اور پھر اسی طرح ہم بچوں کی کفالت کرتے ہیں، تعلیمی کفالت، اور جو مستحق بچے ہوتے ہیں ان کو ہم تعلیم کے لیے کتابیں، فیس، اور 10 سال کے لیے ان کو ہم اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں مستحق بچوں کو۔ تو اس طرح کے پورے یہ جتنے بھی شعبے ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے شعبے بنیادی طور پر یہ
ایک نظم کے ساتھ ہیں. ہم نے پورا ایک آرگنائزڈ وے میں ایک تنظیم سازی کی ہے. اور پھر یعنی ایک جو ایڈوائزری کونسل ہے، پھر اس کے ساتھ ہمارے جو رسپانسیبل ہم کہتے ہیں مختلف شعبہ جات کے ڈپارٹمنٹس کے، وہ ہوتے ہیں. اور پھر ان کو باقاعدہ میٹنگز اور الیکشنز اور ایک پورے طریقے سے تنظیم بنا کے پھر ہم یہ کام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، تحریک محدود نیٹ ورک کے ساتھ کیوں چلائی جا رہی ہے؟ آپ اسے وسیع کیوں نہیں کرتے؟ جی ہم اسے وسیع کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن جو مسائل ہیں، جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، وہ بہت ہی گہرے اور بڑے سخت ہیں، بڑے ڈیپ روٹڈ ہیں سوسائٹی میں. ہماری سوسائٹی میں ہم لوگ جو مستقل کام کرنے والے لوگ جو ہیں، اس کی بجائے ہم پسند کرتے ہیں تھرل کو، سنسنی کو. جو لوگ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، ان کو پریکٹیکل کو پسند ذرا کم کیا جاتا ہے. تو ہم لوگ پریکٹیکل بنیادوں پر کام کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ واقعی اس معاشرے میں حکمت کی اور سائنس کی اور دانش کی ترقی ہو. تو یہ ذرا سیل نہیں ہوتا یہ مال اس وقت مارکیٹ میں، تو اس کو پبلک بنانا، اس کو عام کرنا، یہ ذرا محنت کا کام ہے، چیلنج ہے. اور ہم نے یہ مشکل چیلنج لیا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ نیٹ ورک کم ہے لیکن کام بڑا ہے، اور ہم اسے کر رہے ہیں اسی حیثیت میں. جی ڈاکٹر صاحب، اس نیٹ ورک کو وسیع کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے، کیا منصوبہ ہے؟ جی ہم نے اس معاملے میں، چونکہ یہ دور کمپیوٹر کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، تو ہم یوٹیوب چینل پہ جا رہے ہیں. ہمارے 2 یوٹیوب چینل ہیں، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کو ساری یونیورسٹیز میں اور باقی عام معاشرے میں لوگوں کو ممبر بنا رہے ہیں. ہم اگلے سال میں ہمارا ایک پورا پلان ہے. اس کے علاوہ جو فیس بک کو اور ویب سائٹ کو اور ماڈرن جو طریقے ہیں، ان کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس پیغام کو تیزی سے پھیلا سکیں گے انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب، تحریک الکتاب کے زیر اہتمام کتنے بچے زیر کفالت ہیں، اور وہ کس کس جگہ سے بلانگ کرتے ہیں؟ جی ہمارے پاس یہ ہمارا جو کفالت کا پروگرام ہے، یہ ہمیں شروع کیے 4 سال ہو گئے ہیں. یہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہم 10 سالہ تعلیمی کفالت میں لیتے ہیں بچے کو. تو وہ کلاس 1 میں یا پلے گروپ میں جب ہمارے پاس آتا ہے، تو ہم نے پلان کیا ہوتا ہے کہ اس کو میٹرک کم از کم ہم نے کروانا ہے. تو اس میں ہم اسے ایک تو مستحق بچے لیتے ہیں جو کہ یتیم ہوتے ہیں یا ایسے خاندانوں سے ہوتے ہیں جنہیں ہم مسکین کی تعریف پر جو پورا اترتے ہیں، یعنی جن کے گھر نہ ہوں یا جن کا چلتے ہوئے کاروبار رک جائے، یا وہ بچے جن کے جو والدین ہیں وہ نہ مل رہے ہوں. تو ہم اس کے لیے ہمارے پاس اس وقت 120 کے قریب جو بچے ہیں وہ اس پروگرام کے تحت ہمارے زیر کفالت ہیں، اور جن کے ہم فیس دیتے ہیں، کتابیں دیتے ہیں، اور ان بچوں کے لیے اگر ضرورت ہو انہیں تو ان کو یونیفارم دیتے ہیں، کہ ان کے جو تعلیمی اخراجات ہیں وہ سارے کے سارے ہم اپنے ذمے لے لیتے ہیں. تو یہ حجرہ شاہ مقیم میں، فیصل آباد میں اور قصور میں یہ جو کفالت کے بچے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمارے زیر کفالت ہیں، انہیں ہم پڑھا رہے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب، یہی زیر کفالت بچے جو ہے، کوئی اور کون سے آپ نے ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں، کون کون سی ایسی جگہ پہ آپ یہ نیٹ ورک بنانا چاہ رہے ہیں جہاں کہ یہ بچوں کو زیر کفالت لیا جا سکے؟ جی جو زیر کفالت ہے، ہم پورے پاکستان میں بچوں کو زیر کفالت لانا چاہتے ہیں، لیکن جیسے کہ ہم ایسا نہیں چاہ رہے کہ بس بچہ ایک بار، چونکہ یہ 1 ٹائم صدقہ نہیں ہے، یہ پورے 10 سال تک ایک بچہ جب ہم لے لیتے ہیں تو اس کی 10 سالہ کفالت کرنی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس قدر فنڈز ہوں کہ ہم 10 سال تک اس بچے کو
کیری آن کر سکیں. تو لہٰذا ہم اس کو بڑے احتیاط سے بڑے دھیان سے بچوں کو اپنے بجٹ کو سامنے رکھ کر پھر ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, زیر کفالت لیتے ہیں. تو ہماری خواہش ہے کہ نیکسٹ جو ایئر میں ہم اس کو کم از کم اس تعداد کو ڈبل کر لیں, اور آل اوور پاکستان جہاں پہ بھی ایسے کوئی زیر کفالت بچے ہوں گے ہم انہیں یعنی ضرورت مند بچے ہوں گے انہیں ہم زیر کفالت لائیں گے. جی, تحریکوں میں صدر منتظم اس کی بھی بڑی حیثیت ہوتی ہے اور یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ تحریک الکتاب کی منتظم میڈم ماریہ بھی موجود ہیں. سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ تحریک کس مقصد کے پیش نظر جوائن کی, اور دوسرا ان سے پوچھتے ہیں کہ پہلی دفعہ ایک خاتون تحریک الکتاب کی منتخب ہوئی ہیں, تو کیا تمام مردوں کو ساتھ لے کے چلنا کتنا مشکل ہے, کتنا آسان ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, تحریک الکتاب پاکستان جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ 32 سال سے کام کر رہی ہے. لیکن میں نے جب تحریک الکتاب پاکستان کو جانا تو میں نے تحریک الکتاب پاکستان کو 2014 میں جاننا سٹارٹ کیا تھا. باقاعدہ طور پہ میں نے تحریک الکتاب پاکستان جو ہے اس کو 2020 میں جوائن کیا, جب میں تحریک الکتاب کے مقصد کو پوری طرح جانچ گئی کہ تحریک الکتاب پاکستان جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہی ہے, اپنی ذات کے لیے یا ان کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. یہ جہاں سے بھی فنڈ کلیکشن کر رہی ہے یہ تحریک کے جو بچے ہم نے زیر کفالت لیے ہوئے ہیں ان پہ خرچ کیا جا رہا ہے, اور ہم کفالت میں لیے گئے بچوں کو آگے پروموٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی پڑھیں اور آگے معاشرے کا ایک حصہ بنیں. تو میم, ایز اے منتظم آپ کو تمام اپنے ممبران کارکنان کو ساتھ لے کے چلنا کتنا مشکل لگتا ہے یا کتنا آسان ہے؟ ایز اے منتظم یہ تو ایک میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ تحریک الکتاب کی پہلی منتظم سلیکٹ کی گئی ہوں. یہ ایک مشن کے اکارڈنگ کام کر رہی ہے, اور اپنے مشن کو کامیاب بنانا اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے میں ظاہری بات ہے مشکلز تو آتی ہیں, لیکن ان مشکلز کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ تحریک الکتاب میں نے اپنے ساتھ اپنے سیکٹریز جن کو ہم بولتے ہیں, جنہیں ہم معاونز بولتے ہیں تحریک الکتاب پاکستان کی زبان میں, وہ ہم نے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں کہ تحریک الکتاب کے پورے پاکستان سے جتنے بھی زیادہ سے زیادہ ممبرز بنائے جا سکیں, کیونکہ ہماری تحریک جو ہے وہ فنڈنگ پہ کام کری ہے, اور ہم نے پورے اوور آل پاکستان سے فنڈ جو ہے وہ کلیکٹ کرنا ہے, جو کہ ہمارے 3 سکول بنے ہوئے ہیں. ایک سکول ہمارا جو ہے وہ مرکز سکول کہلاتا ہے, اور ایک چوک بکن سکول کہلاتا ہے, اور ایک جو ہے وہ فیصل آباد میں ہمارا سکول موجود ہے جہاں پہ کفالت کے بچے جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں, اور ہم نے انہیں آگے لے کے بڑھنا ہے. اور اسی طرح سے ہماری جو ہے وہ آگے بھی کوشش ہے کہ جتنے ہمارے پاس ابھی کفالت کے بچے ہیں, اور کوئی اور بھی کہیں پہ بھی دنیا میں پاکستان میں کہیں بھی جو ہے وہ پاکستان میں کوئی بھی زیر کفالت بچہ آنا چاہتا ہے یا کوئی بھی اس کو جانتا ہے تو وہ ہمیں بتائے, اور اگر ہم اس کی پوری جانچ پڑتال کریں گے اور ہم اسے دیکھیں گے کہ اگر وہ ٹھیک ہے, مسکین ہے, یا وہ واقعی یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اس کو اپنی زیر کفالت لیں, تو ہم اس کو ضرور لیں گے اور اس کا سارا تعلیمی خرچہ جو ہے اس کو اٹھائیں گے. جی میم ماریہ, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ 32 سالوں میں پہلی دفعہ ایک منتخب ہوئی ہیں, اور آپ 32 سالوں کا تمام جتنا بھی ریکارڈ ہے کام کے حوالے سے اور ممبر سازی کے حوالے سے توڑ کے دکھائیں گی؟ جی انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے. میں نے پہلے بھی منتظم بننے سے پہلے بھی میں نے کام کیا, اور اب بھی مجھے اگر 1 سال کا موقع تحریک نے دیا ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ میرے جو معاونز کام کر رہے ہیں وہ پورے پاکستان سے کام کریں, اور ہم انشاءاللہ اپنی تحریک میں زیادہ سے زیادہ ممبرز جو ہیں ان کو لے کے آئیں گے. جی, تحریکوں تنظیموں کی جو فائنانس کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تحریکوں کی کامیابی میں فائنانس کا ڈپارٹمنٹ ایک کامیابی کی کنجی سمجھا جاتا ہے. تو آج تحریک الکتاب کے جو فائنانس سیکٹری ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے صغیر صاحب, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس تحریک میں پہلے تو کس مقصد کے پیش نظر کس چیز نے ان کو اٹریکٹ کیا اور انہیں اس تحریک کو جوائن کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ میں تحریک کے سربراہ کے ساتھ اور تحریک کے سینئرز کے ساتھ میرا تعلق تھا, لیکن میں تحریک کو کیونکہ نہیں سمجھتا تھا تو میں تحریک میں نہیں آیا. تو اچانک مجھے حجرہ شامکیم سے گزر ہوا
تو وہاں پہ میں نے 2 اسکولوں کی تختیاں دیکھی کہ وہاں پہ تحریک الکتاب پاکستان کے نام سے جو اسکول کا نام لکھا ہوا تھا. تو میں اسکولس میں گیا, پھر وہاں سے پوچھا, تو پھر میں نے جو تینوں اسکولس میں وہاں پہ وزٹ کیا, لائبریری کا وزٹ کیا, مرکز کا وزٹ کیا, اور میرے دل میں جو ایک تمنا تھی, دل کی ایک حسرت جو ہے نا, وہ تحریک کے ساتھ اس طرح مضبوط ہوگی کہ میں نے آتے ساری اپنا فارم بھی فل کیا, اور اس کے بعد پھر میں نے سب سے کہا کہ آپ مجھے جس کام پر بھی لگائیں میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر میں نے آتے ہی مجھے الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ سب لوگوں نے میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو جو ہے نا وہ فنانس سیکٹری جو ہے ان کا معاون بنا دیں. تو میں کچھ دیر فنانس سیکٹری جو ہے ان کا معاون رہا ہوں, اور اس کے بعد الحمدللہ آج مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں تحریک الکتاب پاکستان میں خود فنانس سیکٹری ہوں. جی, اس کی سب پہلے تو آپ فائنانس کے معاون تھے, اب آپ کے پاس فائنانس کی ذمہ داری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فنڈ ریزنگ کتنا مشکل کام ہے, اور آپ کس طرح فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, اور اس کو بڑھانے کا آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ جی الحمدللہ میں اپنی جو ہے نا وہ تحریک کے لیے ہر کوشش اور ہر انرجی لگاتا ہوں. لوگوں کو کالز کرتا ہوں, میسیجز کرتا ہوں, اپنے نگران صاحب سے, سربراہ سے رابطے میں رہتا ہوں, باقی لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں. تو وہ ہم سب جو ہے نا, ویسے تو میں فنانس سیکٹری ہوں, لیکن سب لوگ ہی ہم جو ہے نا فنڈ اکٹھا کرنے میں ہر وقت کوشش کرتے ہیں. اور الحمدللہ کافی لوگ ایسے ہیں جو ایک کالز پہ دے دیتے ہیں, اور کچھ لوگ پھر بعد میں جو ہے نا دے دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں لوگوں سے یہ فنڈ ریزنگ کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ جب آپ فارم فل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ تحریک الکتاب پاکستان نے ہمارے فنڈ سے کوئی جو بچہ ڈیزرو کرتا ہوگا, یتیم ہوگا, یا اس کو زیر کفالت میں لینا ہے, تو وہ اگر میں پھر اس کے بعد فنڈ نہیں دوں گا تو سمجھیں وہ بچہ تو پھر وہ گیا نا. تو اس حوالے سے جو بھی مطلب فارم فل کرے تو اس جو ہے نا وہ فنڈ ہے اس کو ہر ماہ باقاعدگی سے ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. جس کے سب آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ فائنانس کا مسئلہ ہے, اور اخراجات ہوتے ہیں, ایکسپنسز ہیں, اور بہت سارے اس طرح کے مسائل آتے ہیں. تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا مربوط نظام ہے چیک ان بیلنس کا کہ آپ آڈٹ کرواتے ہیں, کوئی ٹیم ہے؟ ظاہر ہے کہ لوگ یہ امانتیں آپ کے پاس ہیں, اور آپ نے ان امانتوں کو بڑا سوچ سمجھ کے خرچ کرنا ہوتا ہے, اور سوچ سمجھ کے تب بھی خرچ ہوتی ہیں جب ایک مضبوط چیک ان بیلنس کا نظام ہو. جی سر, ہماری ہر ماہ میٹنگ ہوتی ہے ذمہ داران کی, اور اس میٹنگ میں جو بھی ہمارا فنڈ آتا ہے یا اس کو ہم فیسوں کی صورت میں ادا کرتے ہیں, یا اساتذہ کی تنخواہوں کی صورت میں ادا کرتے ہیں, یا باقی سکولز کے جو ایکسپینڈیچرز پہ ہم خرچ کرتے ہیں, وہ سارا ذمہ داران کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارا جو 3 ماہ کے بعد شورا کی ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس میں وہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو نگران صاحب کے ساتھ, ہماری جو جنرل سیکرٹری ہے ان کے ساتھ, اور ہماری جو تحریک کی سربراہ ہوتی ہے, چیف آرگنائزر, وہ ایک اکٹھے بیٹھتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے نا سارا بجٹ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, ان کے سامنے سب کچھ رکھا جاتا ہے, اور پھر وہ اس کھاتے کا آڈٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے, سن رہے تھے کہ اس تحریک کے بانی ڈاکٹر رضوان اللہ کوکب صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک وہ مشن کو اپنایا ہے, اور یہ سوچ نوجوانوں کے ذہنوں میں ہم نے ڈیولپ کرنی ہے کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تو دبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا تو تھا ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. بہت شکریہ. کیمرہ مین ٹیم جواد شرازی, رانا کاشف کے ساتھ یوسف بخاری کو اجازت دیں. اللہ حافظ.